ایک ہمارے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے بڑے یعنی مشہور ہیں لوگوں میں، انہوں نے اپنے پروگرام پر اپنے شو پر ایک سائیکائٹرسٹ کو بلایا اور بات ہو رہی ہے سیلف گریٹیفیکیشن کی، یا آپ کہہ لو کہ سیلف پلیجر کی جو ہے نا بات ہو رہی ہے. اور حالانکہ وہ پروگرام سے پہلے ان کا ڈسکلیمر آتا ہے کہ بھئی یہ ہم نہ کوئی ریلیجس کامنٹری کر رہے ہیں، نہ ہم کسی کی تذلیل کر رہے ہیں، نہ کچھ اور کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں پروگرام میں وہ فتویٰ ضرور دے رہے ہیں. ایک سائیکائٹرسٹ کو بلا کے سائیکائٹرسٹ صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے سیلف گریٹیفیکیشن والا، یہ جو ہے یہ شریعت میں حرام نہیں ہے. قرآن ہمارا ٹیکسٹ بک ہے ہماری اسلام کی، تو قرآن میں کہیں بھی میسٹربیشن کا ذکر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن مجید میں کچھ نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں کچھ نہیں ہے. سب سے پہلی بات، یہ جو آیت ہے یہ جو ابھی ہم لوگوں نے تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں امام الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ یہ جو سیلف گریٹیفیکیشن والا کام ہے یہ بھی اجازت نہیں ہے اس کی. ریزن بینگ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اپنے جو حلال ریلیشن شپس ہیں، اپنی ازواج کے ساتھ تعلق ہے، اس کے علاوہ بالکل ٹرانسگریس نہیں کرتے، اور جو ان کے علاوہ ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ٹرانسگریسرز ہیں. تو امام الشافعی نے تو اس کو دلیل بنایا، پہلی بات. دوسری بات یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، نوجوانوں کو یہ کہا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے وہ کرے. تو پہلی بات کیا کہی؟ نوجوانوں کو یہ کہا کہ اپنی شہوت کنٹرول کرنے کے لیے تم شادی کرو، جو افورڈ کر سکتا ہے وہ کرے. اور پھر یہ فرمایا کہ جو نہیں کر سکتا یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور فرمایا کہ جو نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے. اچھا، روزے رکھنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تاکہ اس کی شہوت کنٹرول میں آ جائے. یعنی اگر یہ معاملہ ہوتا کہ جی یہ چیز ایک حلال ہے تو پھر آپ کہتے ہیں روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس ایک شرعی آپ کو علاج دیا ہوا ہے، آپ وہ کریں. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ جو نہیں شہوت کنٹرول کر سکتا وہ روزے رکھے پھر اپنے. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ حالت آ گئی ہے کہ دین کا علم، دین کی بات کرنا ٹھیک ہے، آپ سائیکائٹرسٹ سے سائیکائٹری کی باتیں پوچھیں، آپ دین کے فتوے لے رہے ہیں اس سے، اور وہ پھر ویڈیو آپ لوگوں میں شیئر کر رہے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ جو سائیکائٹرسٹ موصوف تھے یہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کا سہارا لے رہے تھے. ویڈیو میں کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں، پہلی بات تو یہ وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جمہور علماء کی میجورٹی کی رائے یہی ہے کہ یہ حرام چیز ہے. اور اگر یہاں پہ انہوں نے کوئی اپنی رائے پیش بھی کر دی ہے تو جان لے کہ علماء آلریڈی ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس کے اوپر تنبیہ کر چکے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمات دین کے لیے بے شمار ہیں، اور الحمدللہ ان کا کام بہت زبردست ہے، بہت شاندار ہے. جتنا کام انہوں نے دین کی خیر کے لیے کیا ہے، لوگوں کو دعوت دین کے لیے دیا. لیکن اس پوائنٹ پر تمام علماء متفق تھے کہ ڈاکٹر صاحب سے غلطی ہوئی، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اور بڑے بڑے علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس بات میں ان کو لے لینا، باقی ساروں کی رائے کو اگنور کر دینا، یہ آپ کی خیانت ہے کہ جہاں پہ تمام علماء کی رائے آپ کے سامنے موجود ہے اور ایک ہی آپ رائے اٹھا کے یہ کہیں کہ نہیں جی وہاں پہ دیکھیں نا تو یہ انہوں نے یہ کہہ دیا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری تھی جہاں پہ ایک شخص تھا جو کہ پورن ایڈکٹ تھا، اور وہ اس ایڈکشن کی وجہ سے اس کی فیملی چلی گئی، اس کی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے نا افیکٹ ہوا، اس کی فزیکل ہیلتھ کو افیکٹ ہوا، وہ جاب سے نکال دیا گیا، اس کو ہزاروں قسم کے پرابلمز ہوئے. اور پھر وہ اینڈ میں جا کے جب اس کو تھوڑی ایج میں بڑا ہوا، اس کو ریئلائز ہو رہا ہے، تقریباً وہ 30 سال کا ہو چکا تھا، اب اس کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ مجھ سے کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ٹوٹے کانچ پر بھی لیٹ کر جانا پڑے 1 میل تک کہ میں ایک بٹن دبا دوں جس سے پورے دنیا کے سرورز پہ یہ ڈیٹا اڑ جائے تو میں یہ کر دوں گا. یعنی ظاہری بات ہے اس پروسیس میں مر جائے گا وہ. 1 میل تک ٹوٹے کانچ پہ چل کے کہاں جانا ہے اس نے؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں اس اذیت سے مرنا پسند کروں گا بجائے کہ یہ جو پورن کانٹینٹ آپ کے یہاں عام رہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس کئی کاؤنسلنگ کیسز آتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈفرینٹ لوگوں سے ڈیل کرتا رہتا ہوں. یہ کیسز بہت کامن ہے. ایک پرٹیکولر کیس میرے پاس آیا، اسلام آباد کا ایک کیس ہے جہاں پہ خاتون تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میرا ہسبینڈ میرے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے، بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ کہ اس کی ایڈکشن جو ہے نا وہ پورن ایڈکشن ہے، اور وہ اتنا ایڈکٹ ہو چکا ہے کہ اس کو میرے اندر 0% اٹریکشن ہے. کیونکہ اس پورے معاملے کا اثر یہ ہے کہ آپ سٹارٹ کرتے ہو بڑے ہلکے کانٹینٹ کے ساتھ، پھر آپ بڑھتے جاتے ہو، اتنا زیادہ آپ ٹرانسگریس کر جاتے ہو، اتنا زیادہ آپ ڈیویشن پہ چلے جاتے ہو کہ جو امیجز اور چیزیں آپ نے دیکھ لی ہوتی ہیں اب آپ کے لیے جو نارمل حلال ریلیشن شپ ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا آپ کے لیے. آپ اس حد کی ایکسٹراویگنس پہ جا چکے ہو، اس حد کی یعنی ایکسٹریم پہ جا چکے ہو کہ پھر آپ کے لیے یہ عام ریلیشن شپ بالکل بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے نا،
وہ شروع میں جو ہلکا نشہ کر رہا ہوتا ہے پھر آفٹر وائل اس کو بڑا نشہ چاہیے ہوتا ہے, پھر اور بڑا, چھوٹے سے فرق نہیں پڑتا اس کو. پھر تو بالکل بھی جو لوگ اس ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں, جن کو یہ لت لگ جاتی ہے, اس کا پھر کوئی اختتام نہیں ہے, پھر آپ کی جو نارمل ریلیشن شپ تھا وہ بھی برباد ہو گیا.